بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 22واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ غزوہ بدر سے پہلے 4 غزوات اور 4 فوجی مہمات ہو چکی تھیں، اور ان میں جو آخری غزوہ ہے غزوہ ذو عشیرہ، اور آخری فوجی مہم جو حضرت عبداللہ بن جحش کی قیادت میں تھی، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ان کی اہمیت اس لیے ہے کہ حضرت عبداللہ بن جحش کے فوجی مہم کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کر دیا۔ پہلے صرف اس کی اجازت دی تھی، لیکن اب اس کی فرضیت نازل ہو گئی۔ قرآن مجید میں 2-3 مقامات پر اس کا ذکر ملتا ہے۔ مثلا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آتا ہے کہ جب جہاد فرض کیا گیا تو منافقوں پر بہت گراں گزرا، یعنی مومنین تو ایک اشتیاق سے انتظار کر رہے تھے کہ ایسی آیت نازل ہو کہ ہم پر جہاد فرض ہو، لیکن منافقین کے لیے اس قسم کی آیات بہت گراں تھیں، بہت ان پر سخت گزرتی تھیں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 20 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ہے ان کے حالوں پر۔ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں کہ کس طرح جہاد کی فرضیت ان پر گراں گزری۔ اسی طرح آخری غزوہ جو ہے ذو عشیرہ، اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلے کا پیچھا کیا جو مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذو عشیرہ پہنچے، جہاں آج کل ایک بہت بڑا شہر آباد ہے ینبو کے نام سے، تو آپ کو پتہ چلا کہ قافلہ وہاں سے نکل چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ جب یہ قافلہ واپس آئے گا تو ہم اس پر دوبارہ حملہ کریں گے، اور اس ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اسی دوران شعبان میں سن 2 ہجری میں ایک اور بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ آیات نازل فرماتے ہیں کہ قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ قرآن مجید میں ہم آیت پڑھتے ہیں قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو وہ قبلہ عطا کریں گے جو آپ چاہتے ہیں، جس پر آپ راضی ہیں۔ تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا چہرہ مبارک خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیں، اور آج سے وہ قبلہ ہوگا۔ اس میں 2 اشارے ملتے ہیں ہمیں۔ پہلا یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کے قبضے میں ہونا چاہیے، اور اسے شرک سے اور مشرکین سے پاک ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اب دنیا کی جو امامت ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھ سے نکل کے مسلمانوں کو دی جا رہی ہے، یعنی ایک قبلہ منتقل ہو رہا ہے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف۔ تو ایک بہت بڑا یہ ایک علامتی اقدام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جب یہ جو قافلہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا انتظار کر رہے تھے، جب یہ واپس لوٹتا ہے شام کی طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دوبارہ تعاقب کرتے ہیں، اور اس قافلے میں تقریباً 1000 اونٹ ہیں جو سامان سے لدے ہوئے ہیں، اور اس کی قیادت حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور آپ کو بھی یہ احساس تھا کہ جس رستے پہ وہ جا رہے ہیں یہ بہت اس میں خطرہ ہے، اور پھر انہیں اطلاع بھی مل گئی، کیونکہ انہوں نے بھی جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، انہیں اطلاع مل جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کا تعاقب کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو اپنا بہت سا مال، اپنا گھر بار سب کفار کے حوالے کر کے آتے ہیں، اور ان سے یہ ظاہر ہے یہ ساری دولت جو ہے ان کی وہ چھن جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قریش سے ایک سردار آتا ہے جو مدینہ کی چراگاہوں پر حملہ کرتا ہے۔ کرز کا واقعہ میں نے بتایا، اور بہت سے جو جانور ہیں، اونٹ ہیں اور مویشی ہیں، وہ ہانک کر لے جاتا ہے۔ تو یہ بھی مسلمانوں میں ایک غصے کی کیفیت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس قافلے پر قبضہ کر کے آپ اپنا مال واپس لے سکتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، صحابہ کرام کی مرضی پر چھوڑ دیا، اور صحابہ بھی یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ کوئی بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے، بلکہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ جس طرح پہلے غزوات ہوتے رہے ہیں یا فوجی مہمات بھیجی جاتی رہی ہیں جس میں ہلکی پھلکی لڑائی ہوئی دونوں طرفین سے، اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ قریش کی فوج سے باقاعدہ جنگ ہوگی۔ تو کچھ صحابہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ مدینہ میں ہی رہتے ہیں۔ تو جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں ان کی تعداد 313 ہے، اس میں 82 مہاجرین ہیں اور باقی 231 انصار سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوج کو 2 بڑے بڑے دستوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ مہاجرین کا دستہ ہے جن کی قیادت اور جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، اور پھر دوسرا دستہ جو ہے وہ انصار کا ہے جس کی قیادت اور جھنڈا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، اور پوری جو فوج ہے اس کی قیادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ دی، اور آپ کا جو جھنڈا تھا اس کا سفید رنگ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکر کو لے کر بدر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کے وہیں سے گزر رہے ہیں، اور ابو سفیان کو بھی جیسے میں نے عرض کیا خبر ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ تو وہ ایک بہت ہی تیز رفتار گھڑ سوار کو مکہ روانہ کرتے ہیں تاکہ وہاں جا کے وہ مدد طلب کرے۔ وہ پہنچتا ہے مکہ اور وہاں جا کے اعلان کرتا ہے کہ آپ کے قافلے پر حملہ ہونے والا ہے۔ تو مکہ والے جو ہیں وہ سارے کے سارے تیار ہو جاتے ہیں کہ اپنے قافلے کو بچائیں، اور جو خود نہیں نکل پاتا وہ اپنی جگہ کوئی بندہ بھیجتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی فوج جن کی تعداد 1000 سے کچھ زیادہ ہے وہ نکل پڑتے ہیں مسلح، اور بدر کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اسی دوران ابو سفیان جو ہیں یہ قافلے کو لے کے سمندر کے کنارے کنارے چلے جاتے ہیں اور بدر سے دور نکل جاتے ہیں، اور جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ قافلہ جو ہے محفوظ ہو گیا ہے تو وہ قریش والوں کو خط لکھتے ہیں کہ ہم اب محفوظ ہیں اور اب آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ قریش میں تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے یا نہیں۔ اکثریت کا یہی مشورہ ہوتا ہے کہ اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، لیکن ابو جہل جو ہے وہ تکبر میں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں بدر تک جانا چاہیے، وہاں جا کے ہم 3 دن رہیں گے اور جو اونٹ ہم ساتھ لائے ہیں وہ ذبح کریں گے، شراب پئیں گے، گانے والی لڑکیوں سے ہم گانے سنیں گے، اور عربوں کو ہم بتائیں گے، تمام عرب قبائل ہمیں دیکھیں کہ ہم کتنے بہادر ہیں، تاکہ وہ آئندہ بھی ہم سے ڈرتے رہیں۔ تو اس کے کہنے پر سارے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور بدر پہنچ جاتے ہیں۔
دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ قافلہ نہ صرف یہ کہ بچ نکلا ہے بلکہ قریش کی پوری فوج جو ہے وہ بدر کے قریب پہنچ گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب صحابہ کرام میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، دو بڑے بڑے گروہ ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، جو سارے مہاجرین میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ دشمن سے لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ جہاد کریں گے، آپ کے ساتھ ہم دشمن سے لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو انصار کے سردار ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ آپ ہمارا جواب سننا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ جب انصار نے یا اہل مدینہ کے مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی مینا میں عقبہ کے مقام پر، تو اس بیعت میں یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئیں گے تو ان لوگوں پر فرض ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ایسے ہی کریں جیسے کوئی شخص اپنی جان کی، اپنی اولاد کی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی اس میں یہ نہیں تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر بھی جنگ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے دشمن سے لڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سننا چاہ رہے تھے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اطاعت کی بیعت کی ہے، تو آپ جہاں چاہیں ہمیں لے کر جائیں۔ آپ اگر چاہیں کہ ہم یہ سمندر آپ کے ساتھ پار کریں اور دشمن کے ساتھ لڑیں تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لڑائی میں ثابت قدم رہنے والے ہیں، تو آپ اللہ پر توکل کرتے ہوئے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کا جواب سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر میری طرف سے بھی خوشخبری ہے، اللہ نے مجھے یہ میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ان دو چیزوں میں سے ایک چیز مجھے ضرور عطا ہوگی، یا ہم قافلہ لیں گے یا ہم قریش کی فوج پر فتح حاصل کریں گے، یعنی ان دو نعمتوں میں سے ایک نعمت کا مجھے وعدہ کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بدر میں ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، اور بارش بھی ایسی کہ قریش پر شدید بارش تھی کہ ان کی پیش قدمی رک گئی، اور مسلمانوں پر ہلکی بارش تھی کہ جو ریت تھی وہ جم گئی اور ان کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں، سورہ انفال میں ہم پڑھتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام، کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ تو اس بارش سے صحابہ کرام کے دلوں میں اطمینان ہوا اور وہ آرام سے رات کو سوئے اطمینان کی کیفیت میں۔ اور یہ جو رات ہے یہ 17ویں رمضان المبارک کی رات ہے، سن 2 ہجری اور انگریزی حساب سے سن 624 عیسوی۔ اگلی صبح 17 رمضان کی صبح ہے، جمعۃ المبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفیں درست کر رہے ہیں میدان جنگ میں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے جس کے اشارے سے آپ صحابہ کرام کی صفیں درست کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایک واقعہ ہوتا ہے جس کو سچی بات ہے سن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کا جو عدل اور انصاف ہے
وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ ایسا عدل و انصاف اور ایسی رحمت پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر رہے ہوتے ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ، وہ لائن سے ذرا آگے بڑھے ہوئے ہیں، تو آپ چھڑی سے انہیں پیچھے کرتے ہیں، چھڑی ان کے پیٹ پر لگتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے زور سے چھڑی ماری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ بدلہ لے لیں، اور چھڑی ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اب حضرت سواد بن غزیہ کی حالت یہ ہے، وہ اتنے غریب ہیں کہ ان کے جسم پر کوئی قمیص نہیں ہے، یعنی جو نچلا دھڑ ہے صرف وہی ڈھانپا ہوا ہے، اور اوپر والا دھڑ جو ہے وہ ننگا ہے، قمیص نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے تو قمیص نہیں پہنی ہوئی، آپ نے قمیص پہنی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص اتار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنا بدلہ لے لیں۔ تو حضرت سواد رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا بوسہ لے لیتے ہیں، چوم لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، جنگ شروع ہونے والی ہے، تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں اس میں زندہ رہوں گا یا شہید ہو جاؤں گا، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کا بوسہ لے لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس جگہ پہ فلاں کافر گر کے مرے گا، اس جگہ پہ فلاں کافر گر کے مرے گا۔ وہ سب کے نام لے کے ان کی جگہیں بتا دیتے ہیں کہ یہاں فلاں شخص گرے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے، اور عربوں میں اس زمانے میں ایک روایت تھی کہ دونوں طرف سے جو بہادر لوگ ہیں وہ نکلتے ہیں، اور اسے مبارزت کہتے ہیں، یعنی مقابلے کی دعوت دینا۔ تو کفار قریش سے 3 سردار نکلتے ہیں، عتبہ ہے اور شیبہ ہے اور ولید بن عتبہ ہے، مقابلے کی دعوت دیتے ہیں کہ کون ہے جو ہم سے لڑے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری صحابی نکلتے ہیں۔ تو یہ کفار قریش کے جو سردار ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں، ہم تو آپ کو نہیں جانتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے ہیں، اپنے نام بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہم پلہ ہوں جن سے ہم مقابلہ کر کے خوش ہوں، قریش سے ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ بن الحارث، کہ اے حمزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ کھڑے ہوں مقابلے کے لیے۔ اے علی، آپ کھڑے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اے عبیدہ، آپ کھڑے ہوں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو یہ تینوں کھڑے ہوتے ہیں مقابلے کے لیے، اور ان 3 کا 3 کافروں سے مقابلہ ہوتا ہے۔ اس مقابلے میں کیا ہوتا ہے، کون کس پر غالب آتا ہے، اور پھر جنگ میں کیا ہوتا ہے، یہ تفصیلات انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں ذکر کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔